على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. نور اسلام سیف الرحمن. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 9 جمادی الثانی سن 1442 ہجری بمطابق 22 جنوری 2021 کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمن کی جانب سے سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور اس کے بعد ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080 جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور دوسرا نمبر ہے 44874299. اور اب ہم اپنے آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری طرف سے میں محمد افسر حسین بول رہا ہوں. محمد افسر حسین. جی افسر بھائی، ایک سوال تھا. کیا سوال ایسا ہے کہ ایک میرا دوست ہے، اس کی ابھی شادی ہوئی ہے، قریب 6 مہینے یا 7 مہینے کے آس پاس میں ہوئے. اوکے. تو ابھی وہ بیچ میں کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ اس کو مطلب ٹچ نہیں کیا، ہم بستری وغیرہ ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ان کو چھوڑنا ہے، مطلب طلاق دینا. اوکے. کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا. تو جو دین مہر مطلب جو بچا جاتا ہے وہ مطلب دینا ہے کہ نہیں دینا، یہ میرا مولانا صاحب سے سوال ہے. انشاءاللہ جی. اور کوئی سوال ہے بھائی؟ نہیں، بس سمجھ گیا نا سب. ہاں جی، بالکل انشاءاللہ واضح ہے، ابھی جواب آئے گا. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی مولانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسے بھائی موصوف نے اپنے دوست کے بارے میں جو سوال جو بات پیش کی ہے، ان دونوں کے آپس میں کیا معاملہ پیش آیا اس کی گہرائی میں تو ہم جا نہیں سکتے جی. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے آپس میں کسی وجہ سے انبن ہوئی اور دونوں کے آپس میں جو ایک دوسرے کو چھونا یا قریب ہونا وہ معاملہ بھی پیش نہیں آیا. یہاں پر سے بھائی یہ سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے چھوا نہیں لیکن ان کو خلوت کا موقع ملا کہ نہیں. چھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے یا یہ کہ نہ چھونے کا کہ بالکل دونوں الگ تھے، الگ الگ مقام پہ، الگ ملک میں، الگ شہر میں، الگ مکان میں تھے. اس کی وجہ سے آپس میں جو ایک دوسرے کو چھوا نہیں تو پھر الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک بند کمرے میں دونوں ایک ساتھ موجود تھے تو پھر دونوں کا حکم وہ الگ ہو جاتا ہے. تو ہم اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب دے سکتے ہیں کہ موصوف نے چونکہ کہا کہ انہوں نے چھوا نہیں، یعنی بالکل دونوں الگ الگ مقامات پہ تھے، تو ان کے آپس میں جو ہے مساس کا معاملہ پیش نہیں آیا. تو اس کا جواب قرآن مجید میں جو ہے اس طرح بتایا گیا ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. جی. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو یا تم مرد حضرات اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہو اور تم نے مہر تو مقرر کیا لیکن تم لوگوں نے مساس نہیں کیا اور چھونے سے پہلے طلاق اگر تم نے دے دی تو ایسی صورت میں جو ہے نصف ما فرضتم، جتنا مہر تم نے وعدہ کیا ہے اس کا آدھا دے دو، یا یہ کہ وہ خاتون تم کو معاف کر دے کہ ٹھیک ہے مہر مت دو، یا خاتون کا سرپرست کہے کہ تم جو ہے
مہر مت دو، یا پھر شوہر خود اپنی خوشی سے پورا مہر دے دے تو آپس میں اختیار ہوتا ہے، لیکن کم از کم آدھا مہر دینا جو ہے یہ فرض باقی برقرار رہتا ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ آپ پورا مہر دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یا جو صاحب ہیں شوہر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر جو ہے آدھا مہر بھی دے دیتے ہیں تو پھر جو ہے بات مکمل ہو جائے گی۔ لیکن جو خاتون ہے اگر وہ معاف کر دینا چاہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آدھا مہر لینا چاہتی ہے تو اس کا حق بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مہر کو جو ہے فرض قرار دیا کہ فآتوہن اجورہن فریضہ، کہ یہ فرض بنتا ہے، تو آپ جو ہے جو بھی فرض کا حق بنتا ہے اسے مکمل ادا کر دیں۔ جسے بھائی جی کم از کم آدھا دینا ضروری ہے، باقی پورا دے دیں اچھی بات، نہیں تو مسئلہ نہیں۔ جی سر بھائی بہت شکریہ۔ اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال ہے وہ جیسے قرآن کے آیت ایک ریڈیو کی آواز بند کریں اور نام بتا دیں۔ جی میرا نام عقیل احمد ہے۔ جی عقیل بھائی، جی میرا سوال ہے جیسے قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی نا پہلے، تو اس کا کچھ ڈیٹ تھا، جیسے ٹائم مقرر کیا گیا تھا کہ کب اور کہاں پہ، یعنی پہلے سے مقرر کیا جاتا تھا کہ فلاں ٹائم پہ یہ اللہ کا فرشتہ آئے گا، یہ آیت نازل ہوگی، اس طرح کی کوئی بات؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا، کچھ بتا سکیں گے؟ نہیں یہی پوچھنا کیا تھا۔ اچھی بات، چلیے جواب آ جائے گا۔ اور کوئی سوال ہے بھائی عقیل؟ جی دوسرا سوال، جیسے ادھر ادھر گئے سم تھنگ ٹوائلٹ میں تو مکھیاں رہتی نا، تو مکھی سے کپڑے کے اوپر آ گئی تو اس سے کچھ فرق تو نہیں ہے نا؟ اچھی بات ہے، انشاءاللہ جواب آئے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ۔ جی مولانا، پہلا سوال محترم کا کہ قرآنی آیات کے نزول کے حوالے سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے آگاہ کیا جاتا تھا کہ فلاں وقت پہ فرشتہ آئے گا اور وہی آیات نازل لے کے آئے گا؟ جیسے بھائی اس سلسلے میں ہم اس واقعے کو یاد کریں گے جب کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار حرا میں موجود تھے، اور اس کے بعد پہلی وحی آئی، پہلی وحی آنے کے بعد پھر اس کے بعد وحی جو ہے وہ رک گئی۔ جب وحی رک گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ یاد کی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نظر انداز نہیں کیا اور آپ کو نہیں چھوڑا۔ اور جب جبریل علیہ السلام دیر سے آتے تھے تو اس وقت جو ہے پیارے نبی نے ان سے پوچھا کہ اس طرح آپ دیر کیوں کرتے ہیں؟ تو سورۃ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو ہم جو ہے آپ کے پاس آ نہیں سکتے۔ تو آنے کا اختیار پیارے نبی کے پاس بھی نہیں تھا، فرشتے جبریل کے پاس بھی نہیں تھا، بلکہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا تھا اور ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہتا تو جبریل علیہ السلام آتے پیارے نبی کے پاس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات لا کر پہنچاتے۔ اور یہ تو ہوگی بھائی بات کہ پہلے سے علم ہونا یا نہ ہونا اس کے بارے میں، لیکن جب آیات نازل ہو گئی تو کس وقت آیتیں نازل ہوئی اس کے بارے میں پھر علماء نے تحقیق کی ہے کہ بعض مخصوص آیات ایسی ہیں جو کہ مخصوص تواریخ کے موقع پر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ مثال کے طور پر جو سورۃ العلق ہے، پہلی وحی جو آئی تھی وہ ماہ رمضان کے اندر نازل ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر جو ہے صحابہ کرام سے کچھ کوتاہی ہو گئی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اصلاح کی تھی، اس کے بارے میں غزوہ احد کی جو تاریخ تھی ماہ شوال کے اندر، تو وہ تواریخ علماء نے اور صحابہ نے اور مؤرخین نے ان کو یاد رکھا۔ اسی طرح جو ہے عرفات کے میدان میں جب پیارے نبی خطبہ عرفہ دے رہے تھے تب جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس طرح مخصوص آیات تھیں جن کو جو ہے صحابہ کرام نے بھی یاد رکھا تھا، لیکن یعنی بہت سارے مفسرین نے کوشش کی کہ کون سی آیت جو ہے کب نازل ہوئی کس مقام پہ، اور علماء نے ایک اصول بنا دیا، مکی اور مدنی کا فرق رکھا کہ جو آیتیں پیارے نبی کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان تمام آیتوں کو اور صورتوں کو جو ہے مکی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پہ نازل ہوئی ہوں، اور اس کے بعد جو آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی چاہے وہ مدینے میں نازل ہوئی ہو، مدینے کے باہر نازل ہوئی، ان سب کو جو ہے مدنی آیات کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح علماء نے تفصیل بتائی ہے، لیکن ہر آیت کی تاریخ نزول سے پہلے یا نزول کے بعد ہر ایک آیت کی تاریخ جو ہے مقام اس کو لکھا جانا، ایسی بات جو ہے عام طور پر تفاسیر میں نہیں ملتی ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور مکھیوں کے حوالے سے اگر کسی جگہ جاتے ہیں ٹوائلٹ وغیرہ میں تو وہاں مکھیاں ہوتی ہیں، تو وہ مکھیاں اگر جسم پر آ جائیں، کپڑوں پر آ کے بیٹھ جائیں، تو کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟
جیسے بھائی بے شک اللہ تعالیٰ نے پاکی صفائی کی اہمیت پیش کی ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ رب العالمین جو ہے کثرت سے توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور پاک و صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے، جیسا کہ یہ بات سورۃ البقرہ میں بتائی گئی۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان، ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ ہو گئی دو باتیں۔ اور تیسری بات، ایک مسلمان چاہے وہ نماز کا وقت آئے، چاہے وہ لباس نماز کے لیے ہو یا عام لباس ہو، ہمیشہ اپنے لباس کو پاک و صاف رکھنے کو ہی پسند کرتا ہے، اور خاص طور پر جب نماز کا معاملہ آتا ہے تو لباس پاک و صاف ہونا یہ نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ اس معنی میں اگر کوئی شخص جو ہے کسی واش روم میں ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ مکھیاں وغیرہ ہوں، اور وہ مکھیاں نجاست پہ بیٹھ کر یا پھر واش روم میں بیٹھ کر پھر انسان کی جسم پر یا پھر لباس پہ آ کر بیٹھ جاتی ہیں، تو یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں بتایا گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ یعنی انسان کی استطاعت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں کرتا۔ اور اگر کسی مقام پر، جسم پر یا لباس پر کوئی مکھی بیٹھی ہے، آپ کو پتا ہے، اس نے حصے پر اپنا ہاتھ گیلا کر کے 3 دفعہ آپ اتنے حصے کو صاف کر لیجئے، آپ کو اطمینان ہو جائے گا۔ اور جس حصے کے بارے میں آپ کو پتا نہیں، جیسے پیٹھ کے اوپر یا پیٹھ کے اوپر جو لباس ہے پیچھے، اس پر اگر مکھی بیٹھی تو آپ کیسے اندازہ لگائیں گے، کیسے صاف کریں گے؟ تو اسے جو رفع الحرج کہا جاتا ہے، کہ جو چیز انسان کے اختیار سے باہر ہے، دین اسلام نے اس کے اوپر سے حرج کو ہٹا دیا، یعنی یہ چیز معاف ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر گھر کا جو معاملہ ہے، گھر کا واش روم، تو پھر آپ اپنے گھر کو پاک و صاف رکھیں تو انشاءاللہ مکھیاں وغیرہ نہیں آئیں گی، آپ کو اطمینان رہے گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ آپ جن حمامات کو یوز کرتے ہیں تو وہ حمامات جو ہے پاک و صاف رہیں، اور پھر جس حمام کو یا جن مقامات پہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ متعلقہ افراد کو بتائیں کہ حمامات کو صاف رکھا کریں، تاکہ ایسی زحمت یا ایسا جو ہے ایسی الجھن وغیرہ نہ پیش آئے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریڈیو میں پہلے بار کال کر رہا، میں 7 سال سے دعا میں ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، نام کیا؟ مولانا صاحب کے بھی، محمد سبحان۔ جی سبحان بھائی، کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے مولانا صاحب بھی سلام، اور میرا سوال یہی ہے، میں دوحہ میں جب آیا نا تو میں ادھر میں 3 سال کے بعد میری ماں کو طبیعت بہت سیریس خراب ہو گیا، تو میری ماں وہ کینسر کا مریض ہو گیا، اور پھر ادھر سے میں بہت رو رہا تھا، پھر ادھر سے میں ملک گیا، پھر میں نے اسی جگہ منت مان دیا کہ میری ماں کا طبیعت صحیح ہو جائے گا نا تو میں جان کے بدلہ جان دوں گا اپنی ماں کے لیے۔ تو میں کھانسی مانا تھا، ایک کھانسی کے 4000 3000 میں کھانسی ہوگا، میں خرید کر دوں گا، 3 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر میں گھر پہ گیا، گھر پہ جانے کے بعد میں میری ماں نا تھوڑا دن رہا، پھر میرے دوحہ میں آ گیا۔ دوحہ میں میرے کو 2 سال آنے کے بعد میں میرے پیٹ میں اسٹون ہو گیا، میرا بہت طبیعت خراب ہو گیا۔ تو میری ماں بولا تھا میرے کو کیا میرا بیٹا کا صحیح ہوگا تب تو میں بھی جان کے بدلہ جان دوں گا، تو وہ بھی کھانسی مانا تھا، میں بھی کھانسی مانا تھا۔ تو میری ماں 2 سال پہلے میری ماں تو انتقال کر گئے، کھانسی تو میں نہیں دے پایا، میرے پاس تو مجبوری تھا، لاچاری تھا، میں نہیں دے پایا۔ تو میں کھانسی مانا تھا تو 4000 روپیہ کھانسی مانا تھا۔ تو ابھی میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں پیسہ ڈال دوں یا کھانسی ڈال دوں مسجد کے اندر، میں ایسا ہی بولا تھا میں کھانسی دوں گا مسجد کے اندر۔ تو میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کھانسی ڈالوں یا پیسہ ڈالوں، میرے کو سمجھ میں نہیں۔ اب میں ابھی تک میرے پیٹ میں اسٹون ہے، میں ابھی تک احمدیہ میں جا رہا آ رہا ہوں، اور آپ لوگ دعا بھی کیجئے، تو میں کیا کروں، میرے کو یہی سوال پوچھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ کے جو مرض آپ نے بتایا تھا کینسر کا، تو کیا وہ مرض ٹھیک ہو گیا تھا، بیماری ٹھیک ہو گئی تھی؟ نہیں ہوا تھا، بہت میں علاج کرایا ماں کے، لیکن میری ماں نہیں بچا، میری ماں چلا گیا، کیونکہ میرے میرے 2 پائپ ادھر لگا تھا پیٹ میں نا، تو میں کپیل کے بولا تھا تو میں نہیں گیا۔ فروری میں میری ماں 4 تاریخ فروری میں انتقال کرے گا، میں 3 تاریخ میرے پیٹ میں دونوں طرف پائپ لگا تھا۔ تو بس یہی میرے کو سمجھ میں نہ رہا میں کیا کروں نہیں کروں۔ انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے ابھی جواب آ جائے گا۔ سبحان بھائی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ، ابھی جواب آ جی، بہت شکریہ جی مولانا۔ جی مولانا۔ جی صاحب ہے، جہاں تک نظر منت کا معاملہ ہے، ایسی چیز جو انسان کے اوپر فرض نہیں ہوتی، مگر انسان اپنے اوپر جو ہے کسی مقصد کی تکمیل کے لیے کسی ایک زائد چیز کو جو ہے فرض بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ،
لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نظر منت وغیرہ مکمل کریں. اسی طرح جو اہل جنت کی جو تعریف کی گئی یوفون بالنذری کہ جب وہ منت مانتے ہیں تو اسے مکمل کرتے ہیں, یہ سورۃ الدہر کی آیت ہے. اب اس کے بعد تیسری بات جو ہمیں ملتی ہے بخاری مسلم میں حضرت عائشہ سے, وہ فرماتی ہیں پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ من نظر یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر یعصی اللہ فلا یعصیہ. اگر کسی نے کسی نیک کام کی منت مانی ہو تو اسے چاہیے کہ اس منت کو مکمل کرے, اگر کسی گناہ کی منت مانی ہو تو اسے چاہیے کہ اس منت کو مکمل نہ کرے. اسی طرح لا نظر فیما لا یملک کہ اگر کسی شخص کے پاس استطاعت و حیثیت نہیں ہے, ایسی منت جو ہے وہ نہ مانے کہ اگر پیسہ ہی نہیں ہو تو یہ کہے کہ میں پیسہ خرچ کروں گا, جانور کے پیسے نہیں, جانور ذبح کروں گا, قربانی کروں گا مثلا, ایسی منت جو ہے وہ نہ مانے. اور جہاں تک جان کے بدلے جان, ایسی منت کا اسلام میں جو ہے کوئی تصور نہیں ہے. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میری ماں بچ جائے مثلا تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک بکرے کی قربانی کروں گا, تو اس طرح کی منت تو مانی جا سکتی ہے, لیکن جان کے بدلے جان ایسا تصور اسلامی تعلیمات میں نہیں ملتا ہے. اور اس کے بعد صاحب بھائی نے چونکہ وضاحت طلب کی تو پتہ یہ چلا کہ منت تو موصوف نے مان لی, لیکن جس مقصد کے لیے منت مانی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا. ایسی صورت میں جو ہے اس منت کی تکمیل ضروری نہیں ہوتی. اس بارے میں صاحب بھائی دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ جو منت مانتے ہیں چاہے آپ کا مقصد پورا ہو یا نہ ہو, ہر حال میں جو ہے آپ کی جو منت ہے اس کو آپ مکمل کریں. ایک قول تو یہ ہے, لیکن جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ جو منت آپ نے مانی جس مقصد کے لیے, وہ مقصد اگر پورا ہوا تب آپ اس منت کی تکمیل کریں, اور اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اس منت کی تکمیل کرنا آپ کے ذمے باقی نہیں رہتا یہ کام. اسی لیے خود بخود جو ہے وہ چیز آپ کے اوپر سے معاف ہو جاتی ہے. تو آپ نے منت مانی لیکن والدہ جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی, مطلب یہ ہوا کہ جس مقصد کے لیے منت مانی مقصد پورا نہیں ہوا, تو خود بخود جو ہے منت آپ کے اوپر سے ساخط ہو گئی. اب آپ اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں رہتی. تو اس طرح سے بھائی اب موصوف جو ہے اپنی والدہ کی طرف سے اس منت کی تکمیل کرنے کے وہ مکلف نہیں, اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کی والدہ نے جو منت مانی تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے تو پھر میں ایک بکرا ذبح کروں گی, تو وہ بھی ابھی تک بیمار ہیں. تو اس کا دوسرا رخ جیسے آپ نے بتا دیا صاحب بھائی کہ والدہ محترمہ نے, والدہ مرحومہ نے منت مانی کہ بیٹا صحت مند ہو جائے تو پھر قربانی کرے گی, لیکن بیٹا جو ہے ابھی تک جس مرض کے وہ شکار ہو گئے تھے اب اسی میں جو ہے ابھی تک مبتلا ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ صحت مند نہیں ہوئے, تو اس میں جو ہے ان کی والدہ کے اوپر اگر وہ صحت مند ہو جاتے تو والدہ کے اوپر جو ہے وہ نظر باقی رہتی, اور والدہ کی طرف سے جو ہے ان کے جو بھی ورثہ ہوتے تو وہ اس کی ذمہ داری ان ورثہ کے اوپر آتی. لیکن چونکہ ابھی تک صحت مند نہیں ہوئے, اسی لیے یعنی نہ تو والدہ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے, نہ موصوف جو ان کے وارث ہے بیٹا ان کے اوپر کوئی ذمہ داری اس سلسلے میں عائد ہوتی ہے. لیکن منت ماننے سے پہلے ایسی کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں. یہ جو آپ کے پاس اختیار اسی حد تک آپ جو ہے منت مانے. خود موصوف کہتے ہیں کہ اتنے پیسے نہیں تھے تو پر ایسی منت ماننے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے بجائے اگر سے بھائی کوئی شخص ماشاءاللہ واقعی جس کے پاس سہولت ہے, پیسے ہیں, اگر وہ منت ماننا ہی چاہتا ہو تو وہ اس طرح کی معلق منت نہ مانے. ایک طرف تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ والدہ کو شفا دے دے یا بیٹے کو شفا عطا فرمائے, یہ دعا کریں, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے بغیر منت مانے جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے. قربانی کی حیثیت نہیں ہے تو صدقہ و خیرات کرے. اس طرح جو ہے نیک کام کر لیں اور منت کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ ڈال لیں, کیونکہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو یعنی والدہ نے منت مانی اور موصوف نے منت مان لی, پھر پیسے بھی نہیں تھے, تو اس طرح کا کام نہ کریں. بے شک منت ثواب کا کام ہے, لیکن اپنے اوپر جو چیز فرض نہیں ایسی چیز کو فرض نہ کر لیں. اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منت سے منع کیا کرتے تھے کہ آپ اگر نیک کام کرنا چاہیں نیک کام کر لیں. دل میں ارادہ ہوا 2 رکعت نماز پڑھے, 4 رکعت نماز پڑھے, یعنی 1 دن 2 دن نفل روزے آپ رکھ لیں اور 10-20 ریال آپ صدقے کے طور پہ دے دیں, لیکن اپنے اوپر منت کر کے جو ہے آپ اس چیز کو فرض نہ بنا لیں. جی صاحب جزاکم اللہ خیرن. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد پرویز ہے. جی پرویز بھائی, ایکچولی میرا سوال یہ تھا کہ جو وتر کی 11 نمازیں ہوتی ہیں, وتر کی 11 نمازیں 11 رکعت ہوئی وتر کی, سوری 11 رکعت جو ہوتی ہے کس کی؟ وتر کی, اپنا تہجد کی. اچھا تہجد کی. جی جی. تو میں کیا کرتا ہوں کہ عشاء کے بعد 4 پڑھ لیتا ہوں, کیونکہ صبح اتنا وقت نہیں رہتا. وہ 4 میں صبح وتر کے ساتھ میں پڑھ لیتا ہوں. 4 رکعت نماز تہجد کے, 3 وتر. اچھا, یعنی فجر کی نماز سے, فجر کی اذان سے پہلے یا
जब फजर की अजान से पहले एक्चुअली 4 रकात हाँ 4 रकात और 3 वितर 3 वितर, और मैं ईशा की नमाज के बाद 4 रकात पढ़ मैं 4 रकात नमाज पढ़ा, तो वो ये अमल ठीक है क्या? क्योंकि सुबह इतना वक्त नहीं मिल पाता। दूसरा ये है कि ये जो 4 रकात नमाज मैं पढ़ता हूँ ईशा के बाद, ये सुन्नत की गिनती में आएगी कि ये तहज्जुद की गिनती में आएगी? इंशाल्लाह भी जवाब आएगा। और दूसरा सवाल। हाँ, दूसरा सवाल ये था कि जो हम लोग फर्ज नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं जी ला इलाहा, तो उसमें अगर ये गिनती थोड़ा आगे पीछे हो जाती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो क्या गुनाह है? अच्छी बात है। ओके जनाब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके भाई, फी अमान अल्लाह भी जवाब आएगा जी। मौलाना पहला सवाल ले लेते हैं मोहतरम मोहम्मद परवेज साहब का कि तहज्जुद की 11 रकातों में 4 रकात वो इशा की नमाज के साथ पढ़ लेते हैं और बकिया 4 रकात तहज्जुद की फजर से पहले और उसके बाद फिर 3 वितर पढ़ते हैं। क्या ये तरीका सही है? जिससे इस बारे में जो बात हम कह सकते हैं वो ये है कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, अल्लाह ताला ने रात की जो तहज्जुद की नमाज उसकी जो है तरगीब दी है। इसकी पाबंदी जो है बहुत ही नेक काम और सवाब का काम है। और उसी तरह हदीस के अल्फाज हैं ये है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल तरीन नफिल नमाज अगर कुछ हो सकती है तो वो जो है तहज्जुद की नमाज है। और बुखारी और मुस्लिम में हज़रत आयशा से जो अहादीस मरवी है उनसे ये बात वाज़ेह होती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वितर की नमाज 11 रकात यानी तहज्जुद की नमाज वितर के साथ 11 रकात अदा किया करते थे। ये बात तो वाज़ेह हो गई। अब से भाई के प्यारे नबी ने जिस बात को अफजल करार दिया, जिस अमल को, जिस तरीक़े को, वो ये है कि फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ना यानी 8 रकात तहज्जुद और फिर 3 रकात वितर, ये मुकम्मल 11 रकात अदा करना ये अफजल है। लेकिन अगर किसी शख्स को इस बात का मौका नहीं मिलता या इस बात से वो डरता है कि सुबह शायद वो नहीं उठेगा और नींद लग जाएगी, फजर की अजान हो जाएगी, फिर तहज्जुद वितर सब नमाजें जो है फौत हो जाएंगी, ऐसा किसी को अगर डर है, ऐसे लोगों को प्यारे नबी की तरफ से नसीहत ये है कि इशा की नमाज के बाद भी जो है फौरन तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। नियत तहज्जुद की होगी तो इस माने में मौसूफ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि तहज्जुद की नियत के लिए सोना, सोकर उठना, फिर उसके बाद पढ़ना, ऐसी शर्त नहीं है। बल्कि खुद उम्महातुल मोमिनीन की तरफ से बात हमें मिलती है कि प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज कभी इशा के बाद पढ़ते, कभी आधी रात के वक्त पढ़ते, कभी फजर की नमाज से पहले पढ़ते। लेकिन उम्मत को आपने तरगीब दी, अफजल वक्त ये बताया कि फजर की अजान से पहले तहज्जुद की नमाज जो है वो अदा की जाए और मुकम्मल कर ली जाए। इस माने में हमें मौसूफ के सामने मशवरा दे सकते हैं कि कोशिश ये करें कि अगर वक्त मिलता है तो आप फजर से पहले 8 और 3 रकात मुकम्मल पढ़ें, और अगर किसी वजह से वक्त नहीं मिलता है, जैसे किसी को ड्यूटी पे जाने के लिए होता है या कोई और वजह हो जाती है या फिर कोई भी सबब है मसलन, तो कुछ रकात इशा के बाद पढ़ें, यानी इशा की फ़र्ज, उसके बाद फिर सुन्नत 2 रकात, उसके बाद फिर जो है तहज्जुद की नीयत से 4 रकात आप पढ़ें, फिर फजर से पहले उठकर आप 4 रकात तहज्जुद की नीयत से, फिर 3 रकात वितर की नीयत से बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन आप थके हुए हों, डर ये है कि आप सुबह नहीं उठ सकेंगे, तो फिर बेहतर ये है कि आप रात ही में इशा के बाद ही मुकम्मल रकात मुकम्मल करके सो जाएं ताकि कोई अंदेशा वगैरह ना हो। और उसके बाद आपने मुकम्मल रकात रात ही में पढ़ लिए डर के कि सुबह नहीं उठेंगे, फिर दोबारा आप उठ गए तो उस वक्त भी जो है आप नफिल की नीयत से सुबह जो है फजर से पहले भी नफिल नमाज सुनने अजान से पहले भी नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। जिसे भाई और इनको कोई खास नाम नहीं दिया जाएगा, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, चाहे वो इशा के बाद पढ़ लें चाहे जी से भाई। दूसरा सवाल था मोहतरम का, अगर फर्ज नमाज के बाद जो तस्बीहात पढ़ी जाती हैं उनमें अगर गलती से कमी बेशी हो जाए, ज्यादा पढ़ लें, तो उस पर कुछ मुआखजा होगा? इस बारे में से भाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाजों के बाद जो है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन तस्बीहात को 33 बार, उसके बाद तकमील के तौर पर जो है कलमा जो पढ़ते हैं उसके जरिए तकमील करने की तरगीब दी है। और ये बात वाज़ेह रहे कि ये अमल मुस्तहब है। अगर कोई शख्स तस्बीहात को छोड़ देता है तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन अगर पढ़ता है तो फिर ये बहुत बड़े सवाब का काम है कि मिसला ज़बदिल बहर, अगर कोई शख्स पढ़ता है तो उसके गुनाह अगर समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़े सवाब का काम है। और इन तस्बीहात को आप जानबूझ कर ना छोड़ें। जल्दी में है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो आप पढ़ें, और अगर वक्त नहीं है तो अगर आप गाड़ी में भी बैठ कर पढ़ना चाहें तो आप मौका मिले तो पढ़ लें। अब जहाँ तक इनमें कमी बेशी का मामला
ہوتا ہے صاحب بھائی چونکہ پیارے نبی نے ایک تعداد بتائی ہے وہ تعداد جو ہے وہ افضل ہے مستحب ہے لیکن اگر کسی وجہ سے بھول گئے کہ کتنی دفعہ آپ نے پڑھی ہے اسی لیے آپ جو ہے کم از کم کو بنیاد بنائے کہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوا کہ 33 یا 35 یعنی 30 یا 33 تو 30 کو یقینی سمجھے کہ 33 کا معاملہ مشکوک سمجھے اور جو ہے 2-3 دفعہ آپ جو مکمل 33 مکمل کرنے کے لیے زیادہ پڑھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو آپ وسوسہ یا پھر ہمیشہ الجھن کا سبب نہ بنائیں جیسے بعض لوگ وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر میں نے 1 دفعہ دھویا 2 دفعہ دھویا 3 دفعہ دھویا پھر نماز میں نے 3 پڑھی 4 پڑھی 5 پڑھی تو یہ وسوسے کا سبب اس کو نہ بنائیں مستحب معاملہ ہے اور اگر آپ اس وسوسے کی عادت ڈالیں گے تو ہمیشہ یہ الجھن آپ کے دماغ میں آپ کے ذہن میں رہے گی اس میں پیارے نبی کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے حکمت ہے اللہ نے نبی کو بتایا نبی نے ہمیں بتایا اس کی پابندی کرنا افضل ہے لیکن اگر کسی وجہ سے کم زیادہ کچھ معاملہ ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اطمینان ہونے کے لیے کہ جب میں نے تسبیح پڑھی ہے تو کم کیوں پڑھوں تو آپ اگر یعنی کم ہونے کا ڈاؤٹ ہے یا کم ہونے کا شک ہے تو کچھ زیادہ کر لیں تاکہ تعداد مکمل ہو جائے اور ثواب جو ہے مکمل حاصل ہو جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن اب اگلی کال لیتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نام کیا ہے بھائی صاحب میرا ایک نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں اچھا میرا سوال یہ ہے کہ اگر مان لو احتلام ہو گیا کپڑا اوپر کا حصہ میں اوپر کا کپڑا میں تو وہ کپڑا بھی دھونا ضروری ہے یا غسل کر کے وہ کپڑا پہن سکتے ہیں یعنی ہلو گندگی جو ہے اوپر والے کپڑوں میں لگی ہوئی ہے یا نہیں نہیں لگی ہے نا نہیں لگی ہے اچھی بات ہے ہاں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو انسانوں کا وجود ہوا اس کے بعد پھر کس چیز کا وجود ہوا یعنی جانور کا کہ پرندہ کا جب اللہ تعالیٰ دنیا بنائے اس کے بعد جو ہے انسانوں کا وجود ہونے سے پہلے بھی پرندے تھے جانور تھے یا نہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری چاہیے گا چلیے دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی بہت شکریہ آپ کا بھائی یہ مولانا پہلا سوال محترم کا کہ احتلام کی صورت میں اگر ہو جاتا ہے اور اوپر والے کپڑے ہیں ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا وہ بھی دھونے پڑیں گے جبکہ اس پر کوئی گندگی نہیں لگی ہے اس سے اس بارے میں بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے اور خاص طور پہ جو ہے لباس پاک و صاف ہونا ضروری ہے یعنی خاص طور پر نماز کے لیے اور اس کی دلیل وہ ہے کہ جب ایک دفعہ پیارے نبی کی گود میں ایک بچے نے لڑکے نے پیشاب کر دیا تو آپ نے جو ہے اس پر پانی کی چھینٹیں دے دیے اور جب اگر کوئی لڑکی پیشاب کر دے لڑکی کا پیشاب کپڑوں کو لگ جائے تو آپ نے حکم دیا کہ ایسے لباس کو دھویا جائے اس کے بغیر نماز دھوئے بغیر نہ پڑھیں مطلب یہ ہوا کہ نماز کے لیے لباس کا پاک و صاف ہونا یہ ضروری ہے اب آتی ہے دوسری بات کہ احتلام کی وجہ سے جو بھی رطوبت خارج ہوتی ہے اور لباس کو لگ جاتی ہے اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس حصے کو وہ نجاست یا رطوبت نہیں لگی اس لباس کو دھونا ضروری نہیں ہے جس اوپر کا لباس اس کو تو نجاست رطوبت نہیں لگتی ہے جہاں تک جو نیچے والا لباس جس کو رطوبت یا نجاست لگنے کا اندیشہ ہے لگ جاتی ہے اس کے بارے میں بھی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جتنے حصے کو وہ نجاست لگی ہے اسی حصے تک اگر آپ دھو لیتے ہیں تب بھی کافی یعنی مکمل لباس اتار کے واشنگ مشین میں ڈال کے گھما کے دھو کے پہننا ضروری نہیں لیکن اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے آپ دھونا چاہتے ہیں کپڑا میلا ہے اور آپ اس کو دھو کے پہننا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر اسی حصے تک جو ہے اگر دھو کر کوئی شخص استعمال کرنا چاہتا ہے صرف اتنے حصے کو جیسے ایک بالش کے برابر مثلا تب بھی جو ہے اجازت ہے کوئی حرج نہیں جیسا کہ یہ بات ہمیں بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے جو احادیث ملتی ہیں ان کی روشنی میں یہ بات جو ہے ہمیں ملتی ہے تو اس طرح یعنی آپ صفائی جو ہے اپنے جس حد تک اطمینان ہوتا اس طرح آپ طریقہ اپنائیں جیسے بھائی جزاکم اللہ خیرن اور دوسری مخلوقات کی تخلیق کے حوالے سے انسانوں کے بعد کیا پوچھنا چاہ رہے تھے کیا وہ پہلے پیدا ہو گئی تھی اسے بعد میں پرندے اور جانور کچھ ہے معلومات جس سے اس سلسلے میں امام ابن کثیر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کتاب البدایہ والنہایہ جو کتاب لکھی ہے اس میں جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ معلومات کو جمع کرے لیکن معلومات جمع کیسے ہوں گی کیونکہ وہ تو ماشاءاللہ تقریباً سن 700 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اس سے پہلے جو معلومات تھی جو مورخین تھے ان سے انہوں نے معلومات جمع کی اور پھر نبوت محمدی سے پہلے عربستان کے جو مورخین تھے پھر یہود و نصارہ کے مورخین تھے ان تمام مورخین سے انہوں نے معلومات کو جمع کیا پھر اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے پیارے نبی کی ولادت تک پھر آپ کی ولادت پھر نبوت پھر
یہاں تک کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تاریخ تک جو کچھ معلومات ان کے پاس جمع ہوئی ان کو انہوں نے پیش کیا. تو اس کے اندر جو باتیں ہمیں ملتی ہیں تو ان کے اندر جو ہے بھائی کوئی صراحت و وضاحت نہیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیدا کیا یا پہلے جانوروں کو پیدا کیا، لیکن اس بات کا ثبوت ہمیں ضرور ملتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی دو بیٹے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ کے حابیل و قابیل کے آپس میں جب جھگڑا ہوا اور اس وقت جو ہے حابیل نے قابیل کو جو ہے قتل کر دیا اور قابیل نے حابیل کو جب قتل کر دیا، اس کے بعد ان دونوں کے جو قتل کا معاملہ پیش آنے کے بعد جب اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ بھائی کے مردہ جسم کو کس طرح دفن کریں، تب اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا. پھر کوے نے جو ہے زمین میں کچھ کھردنا یا پھر کھرچنا شروع کیا، تب پتہ چلا کہ اس طرح جو ہے میت کو دفن کیا جا سکتا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں، اس واقعے کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہے جانور موجود تھے، پرندہ وہاں پر موجود تھا، لیکن دیگر تفصیلات کے تمام حیوانات جو بھی ہیں، تمام پرندے جتنے ہیں، ان کو کب پیدا کیا گیا اس کی تاریخ جو ہے چونکہ علماء نے بالضبط نہیں پیش کی، تو ہم اس کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ حقیقی تاریخ اس بارے میں کیا تھی. اسے بھائی مولانا اس میں میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتوں میں جانا بھی نہیں چاہیے. البتہ آپ کو بنی اسرائیل کے ہاں سے کچھ کہانیاں مل جائیں گی، اور ان کہانیوں کے بارے میں نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ اس کی تکذیب کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جب تک کوئی ایسی بات جس کی تصدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ ہو، وحی کے ذریعے نہ ہو، اس وقت تک ہم اس کو مان نہیں سکتے. تو کہانیاں جتنی مرضی چاہے وہ سچی ہیں جھوٹی ہیں، بس کہانیاں ہیں، اس لیے اس طرح کی چیزیں آپ کو اسرائیلیات میں بہت ساری مل جائیں گی. جی سر، تو وہاں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جی میرا نام مختار احمد ہے. جی مختار بھائی. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ والد صاحب جو ہیں، جیسے ہم ایک بھائی ہیں، دو بہن ہیں، تو بولتے ہیں میں اپنے حیات میں ہی میرے پاس جو بھی یعنی کہ زمین ہے اس کو میں تمہارے نام پر لکھ دینا چاہتا ہوں، تو کیا یہ والد صاحب کے لیے مناسب ہے کہ میری دو بہن بھی ہیں؟ یعنی آپ کے نام لکھنے چاہیں یا تینوں کے نام لکھ رہے ہیں؟ تینوں کو نہیں میرے نام پر لکھنا چاہتے ہیں. پوری زمین آپ کے نام دینا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، وہ دونوں شادی شدہ ہیں، یعنی کہ بہت بڑھیا دونوں شادی شدہ ہیں. ایک سوال تو یہ ہے میرا. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تصویر کے متعلق سے کہ اگر ہم لوگ جو اپنی فیملی ممبر کا، لوگوں کا جو تصویر کھینچتے ہیں تو اس کو فریم میں تو نہیں رکھتے ہیں، لیکن کیا لیپ ٹاپ اور موبائل میں رکھنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ یادداشت کے طور پر. جی ضرور، ابھی جو ہوئے گا. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا، پہلا سوال محترم کا کہ والد صاحب کے پاس جو زمین ہے وہ پوری زمین اپنے بیٹے کے نام لکھ کر جانا چاہتے ہیں یا ابھی دے دینا چاہتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ ان کی دو بہنیں بھی ہیں صاحب کی. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اولاد کے بارے میں جو شخص دنیا چھوڑ کے جاتا ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک بھائی کو دو بہنوں کے برابر حصہ ملے گا. تو یہ بات آ گئی. اب آتی ہے سورۃ النساء کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جو واضح کیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ جو بھی اگر ورثہ جو ہے مرد حضرات ہوں تو ان کو والدین کا ترکہ اور قرابت داروں کا ترکہ اس میں سے حصہ ملے گا، اور اگر وراثت پانے والی خواتین ہو ان کو بھی جو ہے والدین کی طرف سے اور اسی طرح قرابت داروں کی طرف سے جو وراثت ملے گی اس میں برابر حصہ ملے گا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا حصہ ہے. یہ تو ہو گئی یعنی قرآن کی دلیل. اب اس کے بعد بات آتی ہے سے بھائی کہ اگر موصوف نے جس زمین کے بارے میں وہ کہتے ہیں اس کی قیمت اگر موصوف نے ادا کی ہے، موصوف نے اس کو خریدا ہے والد کے نام سے، تو اگر والد جو ہے اس زمین کو یا اس جائیداد کو اپنے بیٹے کے نام سے جو ہے وہ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں، لکھ دینا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ والد کی زمین ہے مثلا تو پھر اس کے اندر جو ہے تینوں کا جو تینوں ورثہ ہیں، ایک بھائی دونوں بہن، دونوں کا حصہ جو ہے بنتا ہے، تو اس پوری جائیداد کے جو ہے 4 حصے کیے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے 4 حصے جو بھی ہیں تو اس میں سے 2 حصے بھائی بیٹے کو دیے جائیں اور ایک حصہ جو ہے بیٹیوں کو دیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ
ان کی وراثت کی تقسیم، وراثت اس کو کہتے ہیں جو انسان کی وفات کے بعد تقسیم میں آتی ہے، تو والد صاحب سوچ سکتے ہیں اور مشورہ دے سکتے ہیں کہ میرے بعد تم لوگ اس طرح کر سکتے ہو، لیکن زندگی ہی میں جو ہے یہ کہہ دینا کہ میں اپنے کسی کے نام سے جو ہے وہ لکھ رہا ہوں، یہ ان کے لیے اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ وہ جو طریقہ اپنا سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی جائیداد کو سنبھالنے کے بارے میں یعنی تینوں کو مشورہ دیں اور ان کو سمجھائیں، منائیں اور چھوڑ دیں، اور اس کے بعد ان کے جب تک ماشاءاللہ باقی حیات ہے ٹھیک ہے، جب وہ دنیا سے جائیں گے تو پھر موصوف جنہوں نے سوال ہم سے کیا ہے یہی کہیں گے کہ پوری جائیداد کے آپ یعنی صرف زمین ہی نہیں بلکہ رقم ہے، مال ہے، جو بھی ہے والد صاحب کے پاس ماشاءاللہ ان کی ملکیت میں ان تمام چیزوں کو آپ جوڑیں اور اس کے بعد ان سب کے جو ہے 4 حصے کریں، 4 حصوں میں سے 2 حصے آپ لے لیں، باقی ایک حصہ اب جو ہے ایک بہن کو آپ دے دیں تاکہ امانت داری کا جو حق ہے وہ بھی ادا ہو جائے، اور آپ جو ہے ناجائز طریقے سے ان کا حصہ لینے کے گنہگار بھی آپ نہ بنیں، اس سے اپنے آپ کو آپ یا ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جی سے بھائی مولانا اس میں تھوڑی سی مداخلت جی ضرور سے بھائی پیش کریں۔ وہ یہ کہ جواب میں جو تقسیم آپ نے قرآنی آیات کے حوالے سے وہ تو وراثت کی تقسیم ہے، وراثت کی تقسیم ہو نہیں سکتی کیونکہ والد صاحب زندہ ہیں، تو اس لیے اس میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی صاحب اب اگر وہ اپنے بیٹے کے نام زمین کر رہے ہیں تو کس حیثیت میں کر رہے ہیں؟ ہبہ کر رہے ہیں۔ ہبہ کرنا ہے تو پھر ان کو بیٹیوں کو بھی دینا ہوگا، یہ نہیں کہ بس بیٹا ہے تو بس بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی وہ چلی گئی اس لیے اب ان کو وہ گویا کہ زندہ ہی نہیں رہی۔ یہ غلط سوچ ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر ہبہ کرنا ہے تو تینوں میں کریں اور اللہ تعالیٰ زندگی دے اور لمبی عمر دے، ان کی زندگی چاروں کی عمر میں برکت دے، لیکن اس طرح کی تقسیم ہو نہیں سکتی۔ یعنی اگر ہم وراثت کی تقسیم کے حساب سے ان کی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں تو ہو نہیں سکتی۔ وہ تو کیا پتا جب والد صاحب دنیا سے جائیں گے اس وقت کون زندہ ہوگا کون نہیں ہوگا، ہمیں کیا پتا؟ ابھی ہم اس کی کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ تو وہ تو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو ہبہ کے حوالے سے ذرا وضاحت فرما دیجیے کہ اگر وہ والد صاحب ہبہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو تو وہ تینوں کو دیں، بیٹیوں کو بھی دیں اور بیٹے کو بھی دیں، صرف اکیلے بیٹے کو نہیں دے سکتے۔ اور اگر والد صاحب دنیا سے یعنی زمین ان کے بیٹے کے نام کر جاتے ہیں، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے ہیں، اور پھر جب ان کی وفات ہوتی ہے اس وفات کے بعد پھر بیٹے کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ جو زمین انہوں نے اپنے نام کرا لی ہے یا باپ نے بیٹے کے نام کر دی ہے وہ بیٹے کی نہیں ہے، وہ باپ ہی کی، چاہے ان کے نام لکھی گئی ہے لیکن وہ باپ کی زمین ہے، اور وہ وراثت کے حساب اس وقت تقسیم ہوگی۔ اس وقت دیکھا جائے گا کہ کون کون زندہ ہیں، بیٹیوں میں سے کون زندہ ہیں، جو زندہ ہیں ان میں تقسیم کی جائے گی۔ جس سے بھائی بے شک آپ نے اس حدیث کی یاد دلا دی جو بخاری اور مسلم میں حضرت نعمان ابن بشیر سے مروی ہے، جس میں جو ہے بشیر نامی صحابی اپنے بیٹے نعمان کو پیارے نبی کے پاس لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو ہے اس بیٹے کو یہ غلام تحفے کے طور پہ یعنی ہبہ کے طور پہ دینا چاہتا ہوں۔ تو پیارے نبی نے بتایا کیا تم اپنی تمام اولاد کو ایک ہی غلام دے سکتے ہو، دینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ یہ تو ظلم کی تقسیم ہے، اس پر میں گواہ نہیں بنتا، کسی اور کو گواہ بنا لو، یعنی یہ گناہ کا کام اس طرح تم مت کرو۔ پھر انہوں نے اس ہبہ کے فیصلے کو یعنی کل عدم قرار دیا، اس کو واپس لے لیا۔ تو اس معنی میں سے اگر ہبہ بھی کرنا چاہے تو اس کے اندر بھی جو ہے ہر ایک کا جو حق مقرر ہے اس کو ادا کریں، اور اگر ہبہ نہیں کرنا چاہتے، وراثت کا معاملہ ہے، تو پھر جب جو یعنی دنیا چھوڑ کے جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وراثت کی تقسیم عمل میں لائی جائے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اور تصویر کے حوالے سے جو سوال تھا محترم کا کہ فریم میں تو نہیں لیکن لیپ ٹاپ میں، موبائل میں تصویریں اگر گھر کے افراد کی یادگار کے طور پر رکھتے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ جی صاحب ہے، بہرحال جہاں تک ایک تو ہوتا ہے بت اور مجسمے وغیرہ، یہ ان کا معاملہ الگ ہے، اور تصویر کے سلسلے میں بھی جو ہے بعض علماء ممانعت کے قائل ہیں، لیکن اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ تصویر ایک الگ چیز ہے، لیکن اسے جو ہے کہیں لٹکا کے نہ رکھا جائے، اور ایسی تصویر جو پیروں میں گری پڑی رہتی ہے جس کا احترام نہیں ہوتا اس کے بارے میں بھی علماء اس بات کے قائل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایسی تصویر جو کہ یعنی تصویر تو لی گئی اسے حفاظت سے رکھا جاتا ہے، چاہے وہ موبائل کے اندر ہو چاہے لیپ ٹاپ کے اندر کسی اور مقام پہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے صاحب بسا اوقات جو ہے لوگ اپنی پوری فیملی کی فوٹوز لیتے ہیں، تصاویر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک شخص جو اپنی پوری فیملی کی تصاویر دوسروں کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ دیکھو میری بیوی، میری بیٹی، میرے بہن، نعوذ باللہ، تو اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے، یا غلطی سے جو ہے دوسروں کے سامنے چیزیں یعنی کھل جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یعنی حفاظت کرتا ہے، اپنی حد تک ان چیزوں کو محفوظ رکھ لیتا ہے تاکہ اب موجود ہے آئندہ شاید دیکھیں نہ دیکھیں، کتنی دنوں کے بعد دیکھیں، اس معنی میں اگر کوئی شخص محفوظ رکھ کے دیکھنا چاہتا ہے تو
ہمیں اس بات پہ اطمینان ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ کے کیا زاد اللہ من امثالکم کہ آپ کی طرح کی سوچ رکھنے والے افراد اور زیادہ ہوں. اور یہ جو کافی عرصہ پہلے لوگوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ بتوں کو اس تصویر پر اس کا انتباہ کرنے لگے تھے اور کر رہے تھے, اب ان کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہے. اور اب تو ان علماء کی تعداد بڑھ رہی جو اس کو فرض قرار دے رہے ہیں کہ تصویر لازماً ہونی چاہیے. اور اگر کسی جگہ پچھلے دنوں جو رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے اعلان کیا جانا تھا چاند کا, تو مولوی صاحب بیچارے جو نگران تھے وہ پریشان پھر رہے تھے کہ کوئی مولوی پیچھے نہ رہ جائے, سب کی نمائندگی ہونی چاہیے, سب کی تصویر آنی چاہیے. اگر تصویر میں سے کوئی رہ گیا تو بعد میں مسئلہ کھڑا کر دے میں تو تھا ہی نہیں, میری طرف سے تو اعلان ہی نہیں ہوا. تو اس لیے محترم مختار بھائی اس معاملے میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ یہ تصویر جو عکس کس کو کہلاتا ہے اور یہ کیمرے کے ذریعے آپ نے محفوظ کر لیا ہے, تو بس ہو جانے کے بعد اس کی حفاظت کیجیے, دوسروں کی نظروں سے بچائیں بس. جی صاحب جزاکم اللہ خیرا. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا حضرت اور مولانا دونوں کو سلام ہے. جی وعلیکم السلام. جی ایک دو سوال کرنا تھا. جی ضرور. نام کیا ہے؟ امجد احمد شریف. جی امجد بھائی. حضرت یہ ظہر اور عصر کی نماز ہے نا, اور دوسری نفلات ہم جو تنہائی میں اپنے روم میں پڑھتے ہیں نا, وہ قرات سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وسوسے سے بچنے کے لیے. اچھی بات ہے. اور دوسرا سوال ہے حضرت, یہ دنیا بھر میں جو مسلمانوں کے پر جو ظلم کرتے ہیں نا, یہودی نصارہ, یہ بودھ کافراں, جی جی, تو میں جب بھی ایسا کوئی واقعات سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں تو میرے دل سے ان کے لیے بد دعا نکلتی ہے, غارت کرے ایسا بد دعا ہی نکلتی ہے اور دوسرا کچھ نہیں. کہ حضرت اس لیے اب بد دعا ہم کر سکتے ہیں کیونکہ میں ان کو بھی نہیں جانتا, یہ جو میرے دینی بھائی ہیں ان کو بھی نہیں جانتا, لیکن میرا ایک دل میں ہمدردی آتی ہے, بس وہ اسی لیے بد دعا نکل جاتی ہے. کیا یہ جائز ہے کہ کہیں یہ لالت اپنے اوپر ہی نہ آ جاتی ہے کیا؟ ایسا یہ بارے میں پوچھنا تھا. انشاءاللہ نہیں, اور ابھی جواب آ جائے گا. بھائی امجد صاحب بہت شکریہ آپ کا. اوکے حضرت, السلام علیکم. اللہ خوش رکھے, فی امان اللہ. جی مولانا, پہلا سوال محترم امجد صاحب کا کہ ظہر اور عصر کی نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں, نوافل گھر میں ادا کرتے ہیں, تو ان نمازوں کے حوالے سے کیا وسوسوں سے بچنے کے لیے وہ بلند آواز سے قرات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی صاحب ہے, جہاں تک جو فرض نمازیں ہیں ان کے اندر جو طریقہ ہمیں بتایا گیا اسی کی پابندی جو ہے وہ لازمی ہے. جیسے فجر میں جہری نماز ہوتی ہے اور فجر کی, مغرب میں پہلی 2 رکعت, عشاء میں پہلی 2 رکعت مثلا, اور اسی طرح جمعہ کی نماز اور عید کی نماز اور جو ظہر کی نماز اور اسی طرح عصر کی نماز, ان میں جو ہے قرات جو ہے وہ سری ہوتی ہے. تو جو طریقہ ہمیں بتایا گیا اس کی پابندی کی جائے اور اس پر ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. لیکن اگر کسی وجہ سے غلطی سے سری نماز میں جہری قرات ہو گئی, جہری نماز میں سری ہو گئی, تو اس کے بارے میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ اس پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. لیکن اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے, پیارے نبی کے طریقے کے خلاف ہے, جان بوجھ کے نہ کریں. اگر غلطی ہوگی تو یعنی بھول کر اگر کسی نے اس طرح کر دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن موصوف کا کہنا کہ چونکہ وہ جان بوجھ کے اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام فرض نمازوں میں نہ کریں, فرض نمازوں کو رہنے دیں اور وسوسے کے جو اسباب ہیں ان کو آپ دور رکھنے کی کوشش کریں. اپنا دل دماغ جو ہے نماز میں حاضر رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایسے وسوسے آپ کے دماغ سے, ذہن سے چلے جائیں, خاص طور پہ آپ کی نماز, ہماری نماز جو ہے وسوسوں سے محفوظ رہیں. اس طرح دعا کر کے آپ نماز ادا کریں. اور جہاں تک نفل نمازوں کی بات ہے اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا, کہ اپنی جو نمازیں ہیں ان میں بہت زیادہ اونچی آواز مت اپناؤ اور بالکل پست آواز مت اختیار کرو, بلکہ درمیانی راستہ اپناؤ. اور اسی طرح ایک دفعہ پیارے نبی 2 صحابہ کے پاس سے گزر رہے تھے, ایک حضرت ابوبکر صدیق جب ان کی آواز بہت پست تھی تہجد کی نماز میں, اور دوسرے حضرت عمر جب کہ ان کی آواز بلند تھی, تو پیارے نبی نے حضرت عمر سے کہا کہ اپنی آواز کچھ پست کرو, حضرت ابوبکر صدیق سے کہا اپنی آواز کچھ بلند کرو. اس طرح نفل نماز میں سے بھائی کہ انسان اپنے اختیار سے چاہے وہ یعنی سری پڑھے, پست آواز میں پڑھے, بلند آواز سے پڑھے. خاص طور پہ موصوف کا جو کہنا ہے کہ وسوسے وغیرہ دور ہوتے ہیں تو بلند آواز سے نفل نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ بالکل پڑھی جا سکتی ہے, اس پر ثواب ملے گا. لیکن جو فرض کا معاملہ اس میں جو سنت کا طریقہ ہے اسی کی پابندی کریں. جس سے بھائی
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और इसमें मौलाना अगर इस पहलू को जिस तरह मुझे मौलाना इसाक साहब का फतवा याद आ रहा है, वो उन्होंने इसका मसले का हल बताया था जी सर कि जो वसवसे के शिकार हो जाते हैं उनको इस वसवसे से बचने के लिए जब वो नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे फर्ज ही पढ़ रहे हो, चाहे जोर और असर के फर्ज ही पढ़ रहे हो, तो वो जो सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वो अपने होंठ हिला के पढ़ें, इतनी हल्की आवाज में पढ़ें कि बस अपने आप को सुनाई, पड़ोसियों को नहीं, अपने आप को सुनाई दे रही हो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान। तो इस तरह पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ना सही होगा, उसमें कोई ममानियत नहीं है। आप उसमें जोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, नवाफिल हो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बिल्कुल खामोश बुत बन के खड़े होना, जुबान भी नहीं हिला रहे, लिप्स भी नहीं हिल रहे, फिर आप कह रहे हैं कि हम दिल में पढ़ रहे थे, वो सुन्नत नमाज नहीं, वो सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका यह है कि आपके होंठ हिल रहे हों, आपकी जुबान हिल रही हो, आवाज बाहर ना निकले, वो है सुन्नत तरीका, उसकी पाबंदी। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मुसीबत ये है कि बस अल्लाह को कहा, उसके बाद वो बुत बने हुए खड़े हैं, ना फातिहा पढ़ रहे हैं ना कुछ और पढ़ रहे हैं, और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नमाज हो गई। ये तरीका जो है ना उससे खतरे की निशानदेही। नहीं सर भाई, जो आपने जिस अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई, हकीकत में जो है मौलाना इसाक रहमहुल्लाह ने तो बात पेश की है, और इनसे पहले भी जो है जो उलमा थे, जैसे खास तौर पर इमाम इब्न कुदामा रहमहुल्लाह, उनसे पहले जो उलमा गुजरे हैं, उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई साहब है कि वो भी ये कहते हैं कि जब तक अगर आपके होंठ न हिलें तो फिर आपकी तिलावत के तौर पर शुमार होती ही नहीं। जैसे दिल में सोच लिया, दिल में पढ़ लिया, इस तिलावत को तिलावत नहीं कहते। तो सिर्री नमाज का मतलब ये नहीं है कि दिल में सोच लिया, दिल में दोहरा लिया, ऐसा नहीं है, बल्कि होंठों का हरकत करना ये भी जो है यही असल तिलावत है। अगर होंठ भी हरकत ना करें, फिर आपने दिल में सोच लिया, तो फिर ये तिलावत जो है फिर यानी ना तो तिलावत हुई ना तो नमाज सही हुई, बल्कि होंठों की हरकत के जरिए जब अगर सिर्री नमाज पढ़ रहे हो और जमात में खड़े हो मसलन, तो फिर आप पस्त आवाज में पढ़ना चाहती जो ज़ोहर और असर की नमाजें हैं, या फिर मगरिब की तीसरी और इशा की तीसरी चौथी, इनमें जो आप सूरतुल फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, तो बिल्कुल यानी आप होंठ हिलाते हुए जो आप नमाजें पढ़ें। और अगर तन्हा अगर हो तो आप जो है यानी होंठ हिलाते हुए थोड़ी सी आवाज अगर ऊंची भी होती है, साहब भाई ने आवाज जैसे ऊंची आवाज थोड़ी सी की थी, तो फिर इस तरह का अंदाज अपनाने में भी कोई हरज नहीं है इसे भाई जी। और मौलाना आपके जवाब के साथ मुझे याद आ गया, मैंने एक दफा खुद अल्लामा यूसुफ करदावी साहब के साथ मैं नमाज पढ़ रहा था, जोहर की नमाज थी, और वो धारे के सिर्री नमाज होती है, पहले जमात हो गई, उसके बाद सुन्नतें पढ़ रहे थे, तो हम दोनों साइड बाय साइड खड़े हुए थे। तो मैंने करतावी साहब की आवाज मुझ तक उनकी आवाज पहुंच रही थी, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक, यानी वो जो अल्फाज अदा कर रहे थे, मैं उनके चूंकि बिल्कुल साथ खड़ा था, मुझ तक पहुंच रही थी आवाज। ये नहीं कि बिल्कुल आवाज सिरे से जबान से निकाली नहीं जाए, यानी दारे के पस आवाज में पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसी इतनी पस भी नहीं थी कि बिल्कुल किसी को सुनाई नहीं दे रही, हालांकि वो उसे सुन्नतें पढ़ रहे थे, जोहर की नमाज की बात की सुन्नतें। बात वाज़ेह हो गई है। अब दूसरा सवाल मोहतरम अमजद साहब का ये कि दुनिया में जहां कहीं भी जुल्म होता है तो जुल्म जालिमों के लिए बद्दुआ निकलती है इनकी मुंह से, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मौलाना क्या फरमाइएगा? वो कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी के लिए बद्दुआ कर रहा हूं तो वो फिर मुझ पर वापस आ जाए। जी बेशक से भाई, इस सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वाज़ेह फरमाते हैं, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन, कि चाहे जालिम हो या मजलूम हो उसकी मदद तुम करो। तो सहाबा ने जो पूछा कि मजलूम की मदद तो हम करेंगे, लेकिन जालिम की मदद कैसे करें? तो आपने फरमाया कि जालिम को जुल्म से रोको, वही उसकी मदद है। तो इस तरह जो है इंसान जालिम को जो रोक सकता है, अगर उसके इख्तियार में जो तरीक़े हैं, जो वसाइल है, उनको अपनाएं। और सबसे आसान तरीक़ा यही है कि जालिम जो है उसका जुल्म मुसलमानों के ऊपर से, चाहे जुल्म करने वाला कोई भी हो, उसका जुल्म जो है वो ख़त्म हो जाए और वो जालिम जो है वो बाज आ जाए। यहाँ तक कि अगर वो जुल्म से बाज नहीं आता तो जुल्म की सज़ा उसको मिले, और उसकी सज़ा यही है, अल्लाह ताला ने जो बताया कि अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, के जालिमों के ऊपर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होता है। तो इस तरह जो है आप तहदीद के बगैर, यानी आप नाम लिए बगैर किसी के जो है जालिमों के ऊपर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती और बहुत गहराई में ना जाए कि यानी अल्फाज बहुत ज़्यादा ऐसे ना हो कि तबाह बर्बाद लानत ऐसे अल्फाज ना हो, बल्कि जालिमों के ऊपर ऐसा गज़ब नाजिल हो, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाह खैर। मतलब मुझे दुआ याद आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाहुम्मा उनसुरना
अल्लाहुम्मा अंसुरना अला मन ज़लमना खुद सअरना मिम्मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना, कि ऐ अल्लाह जिन लोगों ने हम पर जुल्म किया है तू उन जालिमों के बदले में हमारी मदद फरमा और हमारा बदला उनसे ले। अब उनसे जमा का सीगा है, चाहे वो एक जालिम है, 1000 हैं, सैकड़ों हैं, जितने भी जालिम हैं, उनका नाम लिए बगैर हम ये दुआ मांगते हैं। अगर आपने किसी दूसरे मुसलमान, किसी गैर मुस्लिम पे भी जुल्म होते हुए देखा है तो इंसानी भाई तो है ना, तो उस वक्त हम उनके साथ खड़े होकर उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी अल्लाह के हुजूर ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा खुद सअरना मिम्मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना। हम उसका हिस्सा हैं, हमें भी उस जुल्म का दुख पहुंच रहा है, तकलीफ पहुंच रही है, और तू ऐ अल्लाह तू उसका बदला ले ले। बाकी ये जो कहते हैं कुछ लोग फलां पे लानत और लानत भेजना, ये मुसलमानों का अंदाज ही नहीं। मुसलमान लानत कभी नहीं भेजते कि फलां पे लानत, फलां पे लानत, जो कि हमारे कई उलमा कर रहे होते हैं। पता नहीं उनको उलमा कहना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन बहरहाल वो मस्जिदों में मिंबर पे बैठे, मिंबर रसूल पर खड़े होते हैं, वहां पर गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लानतें भेजते हैं। ये तरीका अच्छे मुसलमानों का नहीं है, एक अच्छे आम मुसलमान का भी नहीं है, कुछ आके कोई आलम दीन हो। तो इसमें यह है कि इज्तिमाई तौर पर बगैर नाम लिए हुए अल्लाह ताला उन पर अजाब नाज़िल फरमाए, उनके हाथ तोड़ दे, उनको इस जुल्म से रोके, और अगर वो इस जुल्म हिदायत पे, सबसे पहले तो ये कि हिदायत की दुआ मांगे, अगर हिदायत पे इस काबिल नहीं है कि उनको हिदायत मिले तो फिर उनका खात्मा कर दे, उनसे निजात दे दे मजलूमों को। तो ये दुआ मांगी जा सकती है इंशाअल्लाह ताला। और अब हम आते हैं SMS के सवालों की तरफ, मजीद कॉल नहीं लेते। और SMS में मौलाना तनवीर साहब के तरफ सवाल था, क्या मैं अपनी तरफ से एक कुर्बानी और वालिद की तरफ से वालिद अपनी तरफ से एक कुर्बानी करे और एक कुर्बानी मेरे वालिदैन और मेरी बीवी की तरफ से हो जाएगी? ये पिछली दफा हमने पेश तो किया था लेकिन जवाब दे नहीं पाए थे, दरमियान में हमें रोकना पड़ा था। जी साहब, इस सिलसिले में बिल्कुल आसान बात यह है कि फसल्लि लिरब्बिका वनहर, सूरतुल कौसर के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि आप जो है अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। अब आती है दूसरी बात कि प्यारे नबी ने भी अपने हाथ से कुर्बानी की है। अब आती है तीसरी बात, जो तिरमिज़ी की हदीस अबू अय्यूब अंसारी से वो कहते हैं कि कान रजुल यदही बिश्शाति अन नफ्सिही व अन अहली बैतिही फयअकुलून व युतइमून, के प्यारे नबी के दौर में सहाबा कराम का तरीक़ा ये होता था कि हर शख्स अपनी तरफ से भी और अपने घर वालों की तरफ से भी एक जानवर की कुर्बानी करता और ख़ुद भी खाते और दूसरों को खिलाते थे। तो ये तरीक़ा जो है सुन्नत का तरीक़ा, सहाबा के पास ये अमल राइज था। अब उसके बाद अगर कोई शख्स जो है किसी के पास माशाअल्लाह सहूलत है, ये सोचता है कि कुर्बानी के मौके पर ज़्यादा सवाब मिलेगा और इसलिए जो है ज़्यादा गोश्त जो है तकसीम करके सवाब हासिल कर सकते हैं, इस माने में अगर कोई शख्स जो है ज़्यादा कुर्बानियाँ करना चाहे इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप जो सभी कौन किस का नाम था इसमें, वो यानी एक अपनी बेटी की तरफ से, एक अपनी तरफ से और एक वालिद साहब अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं। तो अगर वालिद साहब भी बीवी का जी, तो जहाँ तक शख्स और शौहर और बीवी का मामला है, तो फिर शौहर अगर कुर्बानी करता है तो उसके साथ साथ जो है जितने लोगों की तरफ से नियत करे, खुद घर का सरपरस्त, उसके वालिदैन, उसकी बीवी, उसके बेटे, उसकी बेटियां, जो भी उसके घर उसकी सरपरस्ती में हैं, उन सब की तरफ से कुर्बानी सही हो जाएगी। लेकिन अगर हर एक की आमदनी अलग अलग है, घर का सरपरस्त है माशाअल्लाह, वालिद साहब की आमदनी अलग है और बेटों की आमदनी अलग है, इसके बारे में भी बाज़ उलमा इस बात के क़ाइल है कि एक घर की तरफ से ये कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन जो बात राजे है वो यही है कि जितने लोग कमाते हैं माशाअल्लाह सब अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी करें, उन सब की तरफ से कुर्बानी मतलूब होगी, सबको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर जो है एक घर में कई लोग हैं, यहाँ तक कि उलमा ने लिखा कि 100 अफराद भी एक घर में रहते हों और कमाने वाला एक है, उन सब का सरपरस्त वही है, तो सबकी तरफ से वो नियत करके कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी उसकी तरफ से होगी और सवाब उसको भी मिलेगा, उसके घर के तमाम अफराद को भी कुर्बानी का सवाब इंशाअल्लाह हासिल होगा। तो बेटी की तरफ से अलग से कुर्बानी करने की बीवी या बेटी की तरफ से जरूरी नहीं है। जैसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और अगला सवाल ज़कात से मुताल्लिक़ है। 31 नंबर से सवाल है कि सोने और माल की ज़कात 1 साल बाद अदा कर दी है, क्या हर साल उसकी ज़कात निकालना ज़रूरी है? कुछ सोना और पैसे बेटी की शादी के लिए रखे हुए हैं, क्या उस पर भी ज़कात देना होगी? जिस साहब इस मौके पर इख्तिसार के साथ हम ये बात पेश करेंगे क्योंकि वक्त भी कम है। तो
یہ بات ہم کہیں گے کہ اگر کسی کے پاس سونا یا مال ہے اور یہ نصاب کو پہنچ جائے، اس پر 1 سال گزرتا ہے، تب اس کے اوپر جو ہے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اب جو اہم سوال ہے کہ اگر کسی نے ایک دفعہ اس کے اوپر قمری سال گزرا زکوٰۃ دے دی، تو کیا پھر دوسرے سال بھی اتنا سونا اتنی رقم ہے، یا بلکہ کچھ اور بھی اضافہ ہوا یا کچھ بھی ہو، تو کیا اس کے اوپر بار بار ہر سال زکوٰۃ فرض ہوتی کہ نہیں؟ اس کے بارے میں علماء نے تحقیق یہ پیش کی، خاص طور پر جو قدیم علماء ہیں ان میں سے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ، اور ان سے پہلے امام ابن حزم اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ، ان تمام علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہے اور اس مال کے اوپر سال جتنی دفعہ گزرتا ہے ہر سال جو ہے زکوٰۃ دینا آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ ایک دفعہ زکوٰۃ دے دی تو پھر زکوٰۃ ادا ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ مال ہے ہر سال جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہوگی سے بھائی۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ کچھ ہے بیٹی کے حوالے سے کہ بیٹی کے لیے کچھ سونا اور پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ادا کرنا ہوگی یا نہیں؟ جس سے اگر کوئی شخص چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے مال اٹھا کے رکھا ہو، جیسے بیٹی کی شادی ہے یا بیٹا یا بیٹی کی شادی مثلا، یا مکان کی تعمیر کے لیے، یا کسی اور مقصد سے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں فیس کے لیے، کوئی بھی مقصد ہو مثلا، اس کے لیے اگر کسی کے پاس سونا ہے یا رقم ہے تو اس کے اوپر جو ہے جیسے ہی جتنے سال گزرتے رہیں گے ہر سال زکوٰۃ کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک آسان طریقہ یہ بتایا ہے بھائی کہ اگر آپ جو ہے سونا لیتے ہیں، بیٹی کو شادی میں آپ دینا چاہتے ہیں، تو بیٹی کا سونا آپ الگ کر دیں، بیٹی کے لیے سونا خریدیں، اور اس سونے کو آپ جو ہے 85 گرام سے کم آپ رکھیں، 7.5 تولہ سے جو ہے وہ کم رکھیں، تاکہ اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ اور جو بیوی ہے اس کا سونا آپ الگ کر دیجئے بالکل۔ تو جتنی بیٹیاں ہیں ہر ایک کا سونا اگر آپ الگ الگ کر دیں گے تو پھر جو ہے اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہر ایک کے پاس جو سونا ہے زکوٰۃ کے نصاب سے بڑھ جائے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی۔ اس طرح اگر آپ زندگی ہی میں یعنی جن کو جتنا دینا اتنا الگ کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے ان کے اوپر سے زکوٰۃ جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کے پاس جتنی بھی رقم ہے، جتنا بھی سونا اگر آپ کے نام سے، آپ کی ملکیت میں، آپ کی اختیار میں اگر ہے، تو جتنے سال گزریں گے تب تک جو ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ ہر سال وہ فرض ہوتی رہے گی۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرا۔ مولانا اگر اس میں اس پہلو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھا جائے کہ کبھی بھی صدقہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو آپ پیسہ بیٹی کے نام پہ ہے، بیٹی کے لیے ہے، بیٹوں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے ہے، جو کچھ بھی اپنے پاس رہے، لیکن ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے رہیں تو اس میں آپ کے مال میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ اور برکت جو ہے نا وہ پورا ایک مضمون ہے کہ اس پہ لمبی بات چیت ہو، لیکن اس برکت کے حصول کے لیے آپ اس بات کا اہتمام کیجئے کہ زکوٰۃ دینے کے طریقے ڈھونڈیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ میں دیتا جاؤں۔ کبھی بھی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے اگر 90 تولے سونا رکھا ہوا ہے اور 90 تولے ہاں جب سے زکوٰۃ نہیں، میں 5 تولے کم کر دیتا ہوں 85 ہو جائے گا، یا 6 کم کر دیتا ہوں 84 ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں۔ تو یہ جو انداز ہے نا سوچنے کا، یہ مجھے لگتا ہے یہ یہودیوں سے آیا ہے۔ یہودی اس طرح کے کام حرکتیں کیا کرتے تھے کہ آج ہم گڑھے کھود لیں گے، پھر اس میں پانی ڈال دیں گے، مچھلیاں ادھر آ جائیں گی، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل کا، اللہ کے ساتھ برتاؤ کا، اللہ کے ساتھ جو طریقہ ایک بندے کا ہونا چاہیے نا، یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے اپنے آپ کو اس طرح رکھے کہ جتنا میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں، جتنی میں خیرات کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ اتنی دیتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہے تو آپ مسلمان ہیں، اگر ایمان نہیں رکھنا تو پھر آپ کو جہاں مرضی جو چاہے کچھ بھی زکوٰۃ نہ دے، چاہے آپ کے پاس۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے صاحب بھائی کہ زکوٰۃ کا مطلب اضافہ کرنا، بڑھانا، برکت دینا، معاف کرنا، مال کو پاک و صاف کرنا، انسان کو پاک و صاف کرنا، مال میں اضافہ کرنا، تو پھر مقصد یہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ آپ نے بہت اہم نقطے کی وضاحت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے سامعین کے سوالوں کے جواب عطا فرمائے۔ سامعین، حالات حاضرہ پہ ذرا نظر رکھیے گا۔ ویسے کافی تبدیلی آ گئی ہے اور حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کو آنے والی مصیبتوں سے، آنے والی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کو غموں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، ظالموں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
अपने रसूल की उम्मत की हिफाजत फरमाए। अगली मुलाकात तक के लिए मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल-उमरी और सैफुर रहमान को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम।